احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ میں جنگ کے اہداف پوری حاصل طرح نہیں کر پایا اور حاصل کے بغیر لوٹ آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ آپ اس ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ایمان، یقین اور عزم وفا کا کہ ابھی بھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے ڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور انتہائی جلدی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے۔ اللہ تعالی نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب بھاگے۔ اس مقام سے لے کر غزوہ حمراء الاسد کے نام سے جو یاد کیا جاتا ہے، اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ جل شانہ نے ان اہل ایمان کا ذکر جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان ہوئے: صبر، دین پر جمے رہنا، اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، مرابط، دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، تقوی، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہر جگہ پر۔ سورہ آل عمران کے اختتام کے بعد یہاں پر اگلی سورت النساء ہے۔ سورت النساء کا تقریباً 1/4 پارہ میں آتا ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں۔ اسے سورت النساء کبریٰ، بڑی سورت النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارہ کی سورت طلاق کو سورت النساء قصرہ یعنی چھوٹی سورت النساء کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورت النساء کا نام دیا گیا۔ اس سورت کا جو حصہ 4 پارہ میں ہے، جو اس میں اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیا جائے اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ نمبر 2، یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ رکھی گئی کہ شوہر ان کے حقوق کا ادا کرنے کی شکت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی مرہون رکھے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تعداد ازواج تعدد ازواج کا جو رواج ہے اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قائد اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کرتا تھا، پھر ان سے جس کے جو حقوق ہوتے تھے وہ ادا نہیں کرتا تھا، جسے چاہتا رکھتا، جسے چاہتا طلاق دی جاتی، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا طلاق بھی نہیں دیتا، اور ازدواجی معاشی حقوق بھی اسے نہ دیے جاتے، زندہ لاش سمجھ کے اس کو رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کی، عورتوں کے حقوق کو بھی کا تعین فرمایا، ادائیگی کو فرض قرار دیا۔ آج دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 1400 سال کے بعد بھی آج بھی مسلمان جب حقوق کے معاملے میں آتا ہے تو اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے، ہر ذی روح کے حقوق کا تعین فرمایا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ انسانیت کے تمام حقوق کا تعین اسلام نے کیا۔
نمبر 3، اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ اصول بنا کے اہل عرب خواتین کو، بیٹیوں کو میراث سے، جائیداد سے محروم رکھتے تھے، ان کو محروم کیا جاتا تھا، عورت کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور عورت کی خدمت پر کوئی انہیں صلہ نہیں دیا جاتا تھا۔ نمبر 4، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا ذکر ہے جن کے ساتھ قرابت، نسب، سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ بھی اس صورت میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، احترام نصیب فرمائے، اسلام پر کامل یقین، کامل اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ علی النبی الکریم الامین۔